کوئی قطرہ ضائع نہ جائے۔ تو جس طرح بارش کے آنے سے پہلے بادل آتا ہے، اسی طرح رمضان شریف رحمت کی برسات کا مہینہ ہے۔ اس سے پہلے شعبان یہ بادل آ گیا ہے، بس بادل آگے اپنی کیاریوں کو درست کر لو، اپنے آپ کو سیٹ کر لو اور پہلے سے ہی تیاری کر لو، تاکہ جب رمضان المبارک میں بارش برسے رحمت کی تو اس کا کوئی قطرہ ضائع نہ جائے۔ اور یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے وہ رمضان المبارک کو اتنا بابرکت سمجھتے تھے، اور ہے بھی بابرکت، کہ شعبان المعظم میں ہی رمضان کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے۔ جیسے شعبان کا مہینہ آتا اپنے کام کاج کو وہ سیٹ کر لیتے کہ یار رمضان المبارک میں، یعنی میں ایک مثال دیتا ہوں، مہینے کا خرچہ ڈال لیا تاکہ رمضان المبارک میں بار بار بازار جانے کی بجائے ہم اپنے گھر سے ہی بیٹھ کے نا، یہ جو بازار میں جا کے وقت ضائع ہوتا ہے یہ ہمارا وقت اللہ کی عبادت میں صرف ہو۔ تو یہ تو اتنا رمضان شریف اتنا برکت والا مہینہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پورے مہینے کا بھی اعتکاف کیا ہے، پورے مہینے کا۔ اور باقی آخری عشرے کا اعتکاف تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال کیا کرتے تھے، ہر سال کیا کرتے۔ تو یہ برکت والا مہینہ آ رہا ہے، اس سے پہلے شعبان کا مہینہ آ گیا ہے، ہم اپنی تیاریوں کو پہلے سے سیٹ اپ کر لیں۔ تیاری کیسے کرنی ہے؟ تیاری کیسے کرنی ہے؟ تیاری کے لیے میں آپ کو ایک بڑی آسان سی مثال دوں، بڑی آسان سی مثال دوں، سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے ہی رمضان شریف کا چاند دکھائی دیتا ہے اللہ تعالیٰ شیاطین کو بند کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ شیطانوں کو بند کر دیتا ہے۔ جب شیطان بند ہو گئے تو کیا برائی ختم ہو جاتی ہے؟ کم تو ہو جاتی ہے لیکن ختم نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، آپ کو میں اس کی بڑی پیاری ایک لاجک بتلانے لگا ہوں، آپ کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی، بہت آسانی ہو جائے گی۔ یہ جو ہمارے سر پر پنکھا چلتا ہے نا، اس کو چلانے والی پاور کون سی ہے؟ بجلی۔ کون سی ہے؟ بجلی۔ بجلی آ رہی ہے، پنکھا بھی چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں پیچھے سے بٹن بند کر دوں، کیا پنکھا فوراً رک جائے گا؟ اب اس کو کون چلا رہا ہے؟ بجلی تو بند ہے۔ اب اس پنکھے کو کون گھما رہا ہے؟ جب ہم نے پہلے ڈیسائیڈ کیا کہ پنکھے کو بجلی چلا رہی ہے، اب بجلی کو میں نے بند کر دیا، اب پنکھے کو فوراً رک جانا چاہیے، لیکن پنکھا فوراً رکتا نہیں۔ میں پوچھتا ہوں اب بجلی تو نہیں ہے، اب کون اس کو چلا رہا ہے؟ تو اب یہی کہو کہ بجلی نے جو اس کو دھکا لگایا ہے نا، وہی اس کو چلا رہا ہے۔ ہاں، جو سپیڈ پکڑی ہوئی ہے وہ سپیڈ جو ہے نا اس کو چلا رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ بالکل اسی طرح سمجھو کہ شیطان ہمیں گناہوں کی طرف گھماتا ہے، گناہوں میں چکر لگواتا ہے، اور جب شیطان بند ہو جاتا ہے اب جو چکر لگوانے والا وہ تو بند ہو گیا ہے، لیکن اس کے جو دھکا لگایا ہوا ہے نا وہ میرا رمضان میں گھماتا رہتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا جی۔ اچھا، اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اب طریقہ کیا ہے؟ اب شیطان کو تو ہم بند نہیں کر سکتے، نہیں نا بند کر سکتے۔ یہ سمجھو بتی کو بھی ہم بند نہیں کر سکتے، پنکھا چل رہا ہے فل سپیڈ پہ، یار ہم اتنا تو کر لیں بیچ میں ایک ریگولیٹر لگا کے اس کی سپیڈ کم کر دیں۔ کیا کر دیں؟ سپیڈ کم کرتے کرتے سلو سپیڈ پر لے آئیں، پھر کیا ہوگا؟ جیسے بتی جائے گی 2-4 چکر کھا کے دکھل ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہے نا۔
تو شعبان میں آپ ذرا ریگولیٹر لگا لیں گناہ کم کرنے کا، نیکیاں زیادہ کرنے کا ریگولیٹر لگا لو، اور یہاں تک کہ گناہ کم کرتے کرتے بالکل سلو سپیڈ پر آ جائے، پھر کیا ہوگا، جیسے ہی شیطان بند ہوگا ایک آدھ چکر کھا کے بندہ آرام سے رک جائے گا اور رمضان مبارک میں صحیح طرح سے فائدہ اٹھانا شروع کر دے گا۔ تو شعبان المعظم کے مہینے میں ہمیں ایک تو یہ کام کرنا ہے کہ اس میں ریگولیٹر لگا کر گناہ کی سپیڈ کم کرنی ہے۔ مثال کے طور پر ویسے پریشان تو نہیں ہوں گے، رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنا ہے۔ اس کا ادب و احترام کیا ہے کہ پہلے جو گناہ کرتے تھے اب گناہ کرنے چھوڑ دو۔ کوئی پوچھے یار پہلے تو جھوٹ بولنا تھا، ہن کیوں نہیں گلے گندے گندے لطیف اب کیوں نہیں سناتا؟ بولو سرکار کا مہینہ آ گیا، مجھے شرم آتی ہے، اس میں بھی میں گالیاں نکالوں؟ سرکار کا مہینہ آ گیا، اس میں بھی نمازوں میں سستی کروں؟ اگر پہلے کوئی داڑھی مڈاتا تھا اب داڑھی مڈانا چھوڑ دے، پہلے گالیاں نکالتا تھا گالیاں نکالنا چھوڑ دے، جھوٹ بولتا تھا، فراڈ کرتا تھا، رشوت لیتا تھا، ہیرا پھیریاں کرتا تھا، وہ چھوڑ دے۔ یعنی کوئی پوچھے یار پہلے تو تم بڑے ہیرا پھیری کرنا ہونتا نہیں کیوں ہے، بدلاؤ سرکار کا مہینہ آ گیا، مجھے شرم آتی ہے سرکار کے مہینے میں بھی میں گناہ کروں۔ یہ ہے کہ اس میں ریگولیٹر لگاؤ، ریگولیٹر لگا کر گناہوں کی سپیڈ بالکل سلو کر لو۔ بس پھر جیسے رمضان شریف کا مہینہ آئے گا ایک آدھ چکر لگا کے تو پھر بندہ لائن پر چڑھ جائے گا، پھر رمضان المبارک سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا لو گے۔ ایک آپ کو میں آج ایک بڑی زبردست بات کہنے لگا ہوں، بڑی زبردست بات کہنے لگا ہوں۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے مجھے چین مل جائے، کیا مل جائے؟ مجھے سکون مل جائے، یہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے مجھے سکون مل جائے۔ تو بھائی ہر بندہ سکون کا متلاشی ہے، سکون کیسے ملے؟ سکون کیسے ملے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پریشانی آتی کس وجہ سے ہے، اس پریشانی کو ختم کرو۔ ہم نے نا یہ ایک کورس کیا تھا سول ڈیفنس کا، اس میں ہمیں انہوں نے بتلایا تھا کہ اگر آگ لگ جائے تو اس کو قابو کیسے پایا جاتا ہے۔ آگ لگ جائے تو اس کو قابو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ جن چیزوں سے آگ بھڑکتی ہے، آگ کے جلنے میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس میں سے کوئی چیز کو ختم کر دو آگ خود ہی بجھ جائے گی۔ مثال کے طور پر آگ کے جلنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ اب ہوا ہی بند کر دو آگ بجھ جائے گی۔ یہ ہمارے پاس تندور لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے تندور لگے ہوئے ہیں نا، آپ نے دیکھو گا نیچے ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، آپ اس سوراخ کو بند کر دو کیا ہوگا؟ ہوا جانی بند ہو جائے گی، آگ بجھ جائے گی۔ نہیں سمجھ لگی؟ یا ایندھن ہے جس کی وجہ سے آگ جل رہی ہے، آپ اس کو نکال دو آگ بجھ جائے گی۔ مثال کے بہت سوئی گیس کے گیس کو پائپ کو آگ لگ جاتی ہے، آپ پیچھے سے گیس ہی بند کر دو کیا ہو جائے گا؟ آگ بجھ جائے گی۔ تو جن چیزوں سے آگ بھڑکتی ہے، آگ جلتی ہے، ان میں سے کوئی چیز بند کر دو گے تو آگ بجھ جائے گی۔ بس یہ سمجھ لو پریشانی بندے کو آتی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ قرآن مجید کا فیصلہ ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، بندے کو جو بھی مصیبت آتی ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ تو بھائی گناہ چھوڑ دو گے، گناہ کرنا ختم کر دو گے تو
پریشانی خود ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ گناہوں کی آگ جو جل رہی ہے، اس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں ختم کر دو، گناہوں کی آگ بجھ جائے گی، اس بندے کو سکون آ جائے گا۔ لیکن ہماری عقل اتنی خراب ہے، ہم اتنے بے وقوف بنے ہوئے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے پریشانی آتی ہے، ہم علاج بھی گناہوں سے ہی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مثلا ایک بندہ پریشان بیٹھا ہے، کہنا یار پیر صاحب کی گل ہے، تسی پریشان ہو؟ ہاں جی پریشان ہے، آؤ ذرا تجھے فلم دکھا لے، آؤ تو یہ تاش کی بازی لگا لے۔ یعنی گناہوں کی وجہ سے پریشانی آئی، ہم علاج بھی گناہوں سے ہی کر رہے ہیں۔ یعنی یہ سمجھو ہم بلتی پہ تیل ڈال رہے ہیں، ہم بلتی کو بجھانے کے لیے اس کی جو گناہوں کی آگ بھڑک رہی ہے، اس کو بجھانے کے لیے مزید اوپر گناہوں کا تیل ڈال رہے ہیں، تو یہ بھائی پریشانی ختم نہیں ہوتی، اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کوئی نشے کی طرف لگ جاتا ہے، کوئی تاش کھیلنا شروع کر دیتا ہے، کوئی فلمیں ڈرامے لگا کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی بے حیائی کی چیزیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے اس سے مجھے چین آ جائے گا۔ تو بھائی یہ چین نہیں آ رہا، بلکہ آپ جلتی پر مزید تیل ڈال رہے ہو، کیونکہ بھائی میری بات غلط ہو سکتی ہے، اللہ کا پاک کلام غلط نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ہے جو دلوں کو سکون دیتا ہے۔ سکون کے لیے تو رب کا ذکر کرنا چاہیے، اور ہمیں پریشانی آ جائے، اگر کوئی بندہ نماز پڑھ بھی رہا ہے، نماز ہی چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، پریشانی آتی ہے، قرآن پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، یار کیا ہو گیا ہے؟ او جی بس پریشانی سے میں نماز ہی بچ۔ او بھائی نماز پڑھنے سے تو سکون آتا ہے، جس سے سکون مل رہا ہے وہ تو کام ہی چھوڑ بیٹھا ہے، تو اور بلتی پر تیل ڈال رہا ہے گناہوں کا، تاکہ یہ آگ اور بڑھ کے۔ تو خلاصہ اس کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کریں، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم تو گناہوں کی آگ کو اور بھڑکا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جن چیزوں سے ہمیں گناہوں کے در مدد ملتی ہے، ان راستوں کو ختم کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ بالکل کھلی ہوئی بے حیائی ہے۔ اب اس سے گناہ کے قریب بھی نہ جاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جو چیزیں تجھے زنا کی طرف مائل کر رہی ہیں وہ چیزیں ختم کر دو۔ گندی فلمیں دیکھو گے تو بدکاری کا شوق پیدا ہوگا، اگر وہ دیکھنی بند کر دو گے تو بات ختم ہو جائے گی۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گندی باتیں سن رہے ہو، وہ چھنا چھوڑ دو گے، اپنا وہ آگ خود ہی بھڑکنا ختم ہو جائے گی۔ ہم ایسا نہیں کر رہے، ہم گناہوں کا علاج گناہوں سے ہی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کام اور زیادہ بگڑتا چلا جاتا ہے۔ اور گناہ کو معاف کروانے کے لیے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی جائے۔ کیا کی جائے؟ تو میں انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں توبہ کے اوپر تھوڑا سا بیان کروں گا، تاکہ اللہ کرے ہماری سمجھ آ جائے۔ اور ایک بڑی بڑی برکت والی رات آ رہی ہے، شب برات۔ یہ شب برات کی رات وہ رات ہے جس کے لیے صرف میں ایک چھوٹا سا اشارہ کر دوں، تاکہ ہمارے دلوں میں اس رات کی قدر پیدا ہو جائے۔ یہ ہمارا بازار ہے نا باہر، یہاں پر کوئی فقیر صدا لگاتے جاتا ہے، کوئی ہے سخی جڑا میں روٹی کھوا دوے، کوئی ہے سخی جو مجھے کپڑے پہنا دے، کوئی ہے سخی جو میری مدد کر دے، وہ صدا لگاتا جا رہا ہے۔ اب سخی کی مرضی ہے دے یا اونچی بولو یار، بڑی مزے کی بات ہے، سخی کی مرضی ہے دے یا نہ دے۔ اور اگر سخی ہی آ کر آواز لگائے ہے کوئی مانگنے والا، تو مانگنے والوں کی موج نہ ہو جائے۔ شب برات کی رات وہ رات ہے جس رات رب تعالیٰ کی رحمت خود صدائیں دیتی ہے، کوئی ہے مانگنے والا مجھ سے، کوئی ہے مانگنے والا۔ تو میں اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ تھوڑا سا تفصیل سے بیان کروں گا کہ اس رات بھی کن کن کی توبہ نہیں ہوتی۔
توبہ قبول نہیں ہوتی تاکہ اس رات کے آنے سے پہلے اگر ہمارے اندر یہ برائیاں ہیں تو اس کو ختم کر دیں. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.